بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب، تمام سامعین، ناظرین اور دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ پاکستان کی ترقی۔ پاکستان کے اندر ایک سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری اور مہنگائی کا ہے۔ مہنگائی سے ہر انسان پس رہا ہے، ہر انسان اس کرب کے اندر ہے کہ جو سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو پاکستان رائے پارٹی پاکستان کے اندر کیسے، ہر انسان کا سوال ہے کہ پاکستان کے اندر بڑی بڑی جماعتیں آئیں، بڑی بڑی پارٹیاں آئیں، مسلم لیگ نون آیا، مسلم لیگ کاف آئی، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر بہت سی جماعتیں اور پارٹیاں ہیں۔ تو آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے پاکستان رائے پارٹی کے پاس جس کے ساتھ وہ ملک کے اندر خوشحالی لائے گی؟ یہ سوال تقریباً ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ تو پاکستان رائے پارٹی جو ہے وہ ملک کے اندر اس نظام کو لائے گی جس نظام کے تحت اس ملک کو بنایا گیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس نظریے کے لیے اس ملک کو حاصل کیا، پاکستان رائے پارٹی وہی نظریہ، وہی نظام اس ملک کے اندر رائج کرے گی۔ تو سوال اٹھتا ہے کہ وہ نظام کون سا تھا؟ تو وہ نظام تھا نظام خلافت راشدہ۔ وہ نظام تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کا دور۔ وہ ان کا نظام تھا جس طریقے کے ساتھ انہوں نے ریاست بنا کے ریاست کے اوپر حکومت کے نظام کو قائم کیا۔ ہم اسی نظریے کو لے کے ملک کے اندر اس نظام کو لائیں گے جس نظام کے تحت جو ہے وزیر اعظم بھی عام ہوگا، ہر کسی کو جو ہے ملک کے اندر ہر کس صدر وزیر اعظم سے ملنے کی عام اجازت ہوگی، نہ کہ بہت زیادہ پروٹوکول ہوگا، بہت زیادہ گاڑیاں ہوں گی، بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ تو اس نظریے کے لیے اس انداز کے ساتھ پاکستان کی معیشت کے اوپر کافی حد تک فرق پڑے گا۔ جیسا کہ جب وزراء کا پروٹوکول ختم ہو جائے گا، جب اعلیٰ حکام کا جو ہے وہ پروٹوکول ختم ہو جائے گا، گاڑیاں جو ہیں وہ ایک ایک کے ساتھ 40 گاڑیاں نہیں ہوں گی، تو جو ان 40 گاڑیوں کا پیٹرول ہے وہ ملک کے اوپر صرف ہوگا، وہ گاڑیاں ملک کے اوپر صرف ہوں گی، تو ملک کا نظام خود بخود بہتر ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہر انسان کرپشن کر رہا ہے، کرپشن کا نظام جو ہے، کرپشن ہمارے ملک کے اندر عام ہو گئی ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹا، ہر بڑے سے بڑا، ہر بندہ جو ہے وہ کرپشن کی طرف جا رہا ہے۔ تو پاکستان رائے پارٹی اس نظام کو لائے گی کہ جس نظام کے تحت ملک کے اندر کرپشن کو ختم کیا جا سکے۔ جب نظام خلافت راشدہ آئے گا تو ملک کے اندر خود بخود جو ہے وہ نظام بہتر ہو جائے گا۔ ملک کے اندر خود بخود جو ہے بہت زیادہ ایسی چیزیں جو ملک کو کھوکھلا کر رہی ہیں وہ خود بخود اپنے منہ کی کھائیں گی اور پیچھے ہٹ جائیں گی۔ جیسا کہ من پسند کے جو ہیں وہ تبادلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تبادلوں کی ڈیلیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ آن دی ریکارڈ موجود ہیں۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو خود بخود ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا، اور ملک کا جو صدر ہوگا، ملک کا جو وزیر اعظم ہوگا، ملک کے وزراء ہوں گے، ملک کے کرتا دھرتا ہوں گے، وہ حقیقت کے اندر حکمران نہیں ہوں گے بلکہ وہ عوام کے خادم ہوں گے۔ ابھی ایک مثال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہمارے ایک پڑوسی ملک کے اندر ابھی حالیہ وہ جنگ کے دنوں سے نکلا ہے، تو اس ملک کے اندر بھی جو ہے وہ نظام یہ آیا ہے کہ اس ملک کے جو ہے وہ نظام چلانے والے، اس کے جو کرتا دھرتا ہے، جو اس کے فرنٹ لائن کے اوپر لوگ ہیں، تو وہ بالکل سادہ سی زندگی بسر کر رہے ہیں، بالکل عام ہے۔ تو اس انداز کے ساتھ ملک کے اندر جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ملک خود بخود ترقی کرے گا۔ ملک کی ترقی جو ہے وہ اگر یہ بڑے لوگ، بیوروکریٹس جو ہیں، یہ اپنے معاملات کو طے کریں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو خود بخود ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف آئے گا۔ تو پاکستان رائے پارٹی اسی لیے اس نظام کی جدوجہد کر رہی ہے کہ جس نظام کے تحت غریب کو کم از کم روٹی تو میسر ہو۔ اب حالات یہ چل رہے ہیں کہ غریب کے منہ سے نوالا چھیننا جا چکا ہے، اور جو ہے امیر تر ہوتا جا رہا ہے،
دن بہ دن بڑے لوگ جو ہے وہ غریبوں کے خون اور پسینے کے ساتھ ان کی گاڑیاں چلتی ہیں، ان کے گھر کے بجلی کے بل چلتے ہیں، تو یہ چیزیں ختم کی جائیں گی۔ ہر انسان سادہ زندگی جب گزارے گا، ہر انسان برابری ایکولٹی کی زندگی گزارے گا، تو میں نہیں سمجھتا کہ جب ہر کوئی برابر ہوگا تو ملک کے اندر کوئی بھی انسان یہ چاہے گا کہ میں کرپشن کروں۔ تو کرپشن جیسے جو معاملات ہیں، یہ کرپشن پروٹوکولز، یہ چیزیں ملک میں نہیں ہوں گی۔ جب یہ چیزیں پاکستان رائے پارٹی نہیں رکھے گی تو خود بخود ملک جو ہے وہ اس کی معیشت مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ تاکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر ایسے حالات چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وڈیرہ شاہی، جگیردارانہ، اشرافیہ یا بڑے جو ملک کے وزراء، ایم پی، ایم این اے، ان کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ ان کے اوپر فرق کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ وہ لوگ خود بخود کہیں نہ کہیں سے ایسی کرپشن کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ ملک کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنا نظام جو ہے وہ کرپشن کے ساتھ اپنے نظام کو چلا رہے ہیں، غریب کے پسینے اور خون کے ساتھ ان کی گاڑیاں چل رہی ہیں۔ جب یہ نظام ختم کر دیا جائے گا تو ملک جو ہے وہ خود بخود اپنی درست سمت کے اوپر آ جائے گا۔ تو اسی لیے یہ سوال تقریباً کافی لوگوں کا تھا کہ آپ کے پاس، پاکستان رائے پارٹی کے پاس کون سا ایسا فلسفہ یا کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ان کے ذہن کے اندر سوچ ہے کہ جس سوچ کے تحت ملک جو ہے وہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو۔ تو ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا بہت سادہ سا ہمارا جو جواب ہے، بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر ملک جس نظریے کے لیے بنایا گیا تھا، ملک جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، جب وہ مقصد ہی ملک کے اندر آ جائے گا تو ملک کا نظام خود بخود جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بانی پاکستان نے بڑے واضح لفظوں کے ساتھ کہا تھا کہ پاکستان کا لا جو ہے وہ اسلامی لا ہوگا، پاکستان کا جو نظام ہے وہ اسلامی نظام ہوگا۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ نظام ملک کے اندر نہیں ہے تو ملک ترقی نہیں کرتا۔ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنی سخت سے سخت شرائط ہمارے اوپر عائد کرتے ہیں، تو ان شرائط کی وجہ سے جو ہے ہمارے غریبوں کے جو ہے نا وہ خون بالکل خشک ہو چکے ہیں۔ تو آئیں پاکستان رائے پارٹی کا ساتھ دیں، دست و بازو بنیں، اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے آئیں، ہمارے ساتھ چلیں۔ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، ساتھ چل کے ہم اس ملک کو سنواریں۔ شکریہ۔